بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ کرام، آج کتاب الاقرار کو ہم شروع کر رہے ہیں۔ جیسا کہ کتاب الحجر کے اندر ہم نے پڑھا کہ پابندی جس انسان کے تصرفات پر لگتی ہے تو اس کے 3 اسباب ہوتے ہیں: صغر، غلامی اور جنون۔ لہٰذا اگر اسی کے مقابلے ہم نے وہاں پہ یہ بھی بات کی تھی کہ ان کے قول پر پابندی ہے، یعنی ان کے قول معتبر نہیں ہے شریعت کے نزدیک۔ اسی کے مقابلے میں اگر صغیر کے مقابلے میں کبیر ہے، بالغ ہے، مجنون کے مقابلے میں عاقل ہے، غلام کے مقابلے میں آزاد ہے، اگر کوئی آدمی، یہ آزاد آدمی، بالغ آدمی، عاقل آدمی، وہ اگر اقرار کر لیتا ہے اپنے اوپر کسی کے مال کا کہ میں اقرار کرتا ہوں کہ فلاں بندے کا میرے پاس اتنے روپے ہیں، فلاں آدمی کے میرے اوپر اتنا کچھ ہے، تو یہ اس کا قولی گویا کہ تصرف ہے نا۔ تو المرء یؤخذ باقرارہ کے قاعدے کے تحت اس کو اس کے اس اقرار کے اندر پکڑا جائے گا اور یہ اقرار اس کے اوپر ہم لازم کر دیں گے۔ اب وہ اقرار چاہے تھوڑا ہو یا زیادہ مال کا ہو یا جتنا بھی ہو، وہ ہم اس کو کہیں گے کہ آپ کے اوپر یہ لازم ہو چکے کیونکہ آپ نے اقرار کر لیا ہے، کیونکہ یہ تینوں شرائط، عاقل ہونا، بالغ ہونا اور اس کا اور اس طریقے سے آزاد ہونا، تو یہ ضروری ہے۔ اگر یہ نہیں ہوگا تو پھر اس کا اقرار بھی درست نہیں ہوگا، جس طریقے سے کتاب الحجر کے اندر ہم نے پڑھ لیا۔ تو یہی مناسبت ہے ان دونوں ابواب کے اندر۔ تو کتاب الاقرار کے اندر یہ انشاءاللہ تفصیل ہوگی۔ کوئی آدمی اقرار کرتا ہے تو شریعت اس کا اقرار کس طریقے سے نافذ کرتی ہے، اور اگر وہ مجہول اقرار کر لیتا ہے تو اقرار تو پھر بھی اس کا ٹھیک ہے کہ مجہول ہے، کہ فلاں آدمی کہ میرے اوپر کچھ لازم ہے، اس طرح کرتا ہے، تو پھر بھی ہم کہیں گے اقرار تو آپ کا درست ہو گیا، لیکن یہ کچھ کا کیا مطلب ہے، اس کی ذرا تشریح کریں۔ تو یہ ہم انشاءاللہ پڑھیں گے، اور اس کے کچھ الفاظ ہیں مختلف عربی الفاظ ہم نے آج دیکھنے ہیں، چونکہ کتاب عربی میں ہے تو عربی الفاظ دیکھیں گے کہ ان عربی الفاظ کا جو اگر وہ بیان کرے اور وہ اگر بات کرے تو ہم اس اقرار کے اس لفظ سے کیا مراد لیں گے۔ یہ اس وقت ہے کہ جب وہ متعین نہ کرے، مطلب ایک مبہم سی بات کر کے چلا جائے، تو ہم وہاں پہ یہ کہیں گے کہ اب آپ نے تشریح تو کرنی ہے اس کی، لیکن اب تشریح اس اتنی رقم سے کم نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ آپ نے جملہ جو بولا ہے اس جملہ یہ بتا رہا ہے کہ کم از کم اتنی رقم ہونی چاہیے۔ تو وہ کچھ جملے ہوں گے ان کی تشریح بھی کر رہے ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو چلتے ہیں، سب سے پہلے انشاءاللہ پورے باب کا خلاصہ بھی کر لیتے ہیں، اور اقرار کا جو ہے وہ مفہوم ہے وہ بھی انشاءاللہ آپ کے سامنے آ گیا ہے، اور اس کی کچھ مختلف صورتیں ہیں وہ انشاءاللہ ہم پڑھتے ہیں۔ تو سب سے پہلے خلاصہ دیکھ لیتے ہیں کتاب الاقرار کا۔ انشاءاللہ سب سے پہلے نمبر پر ہم جو عبارت پڑھیں گے اس میں اقرار کا حکم ہوگا۔ دوسرے نمبر پر الفاظ اقرار ہوں گے، تقریباً اس میں پھر ہم 10 فروعات کریں گے، اور 10 قسم کے الفاظ ہم ان کے اقرار کے دوران جو بولے جاتے ہیں وہ دیکھیں گے، اور ان کی جو پھر تشریح ہوگی اور ان سے متعین اور مقدار جو معلوم ہوگی وہ ہم اس کو ڈیفائن کریں گے۔ تیسرے نمبر پر ہوگا جی اقرار اور اجل کا دعویٰ۔ ایک طرف اقرار کرے گا اور دوسری طرف مدت اپنے لیے سہولت کا دعویٰ کرے گا، تو کیا حکم ہوگا، یہ ہوگا۔ چوتھے نمبر پر اقرار ہے اور کچھ چیز پھر اس اقرار کے دوران مستثنا کرے گا، تو اس کو دیکھیں گے۔ پانچویں نمبر پر اقرار ہے جی، بعض کلمات کو حذف کرنے کے ساتھ اقرار کرے گا، تو اس کا کیا حکم ہے وہ دیکھیں گے۔ چھٹے نمبر پر ہے اقرار ہے اور ساتھ ساتھ کچھ شرط بھی لگا رہا ہے، تو وہ دیکھیں اس کا کیا حکم ہوگا۔ اور ساتویں نمبر پر ہوگا اقرار ایک بلڈنگ کا یا کسی گھر کا اقرار کر رہا ہے لیکن اس کی دیواروں کو مستثنا کر رہا ہے، تو وہ بھی دیکھا جائے گا۔ آٹھویں نمبر پر مسئلہ ہوگا کہ اقرار کسی پلاٹ کا کیا لیکن اس کے اندر جو گھر بنا ہوا ہے اس کو مستثنا کر رہا ہے۔ نویں نمبر پر جو مسئلہ ہوگا وہ یہ ڈسکس کیا جائے گا عبارت میں کہ کسی چیز کا برتن کے اندر ہے تو اس ظرف اور مظروف دونوں کا اقرار کر رہا ہے، فی کے ذریعے سے یا عن کے ذریعے سے، تو یہ اس میں تفصیل ہوگی۔ 10ویں نمبر پر ہوگا جی کہ الاقرار بالغصب، غصب کی چیز کا اقرار کہ میں نے فلاں بندے سے چیز غصب کی ہے۔ اور 11ویں نمبر پر ہے الاقرار بحرف ضرب، یعنی ضرب اور تقسیم کے ساتھ جو ہے وہ اقرار کر رہا ہے، تو اس میں ہم کیا مراد لیں گے اس کے الفاظ سے۔ 12ویں نمبر پر ہے الاقرار بحرف الغایہ،
یعنی غائط کا لفظ ہے، من الا استعمال کرے گا حرف غائط، تو پھر وہاں پہ کتنی مقدار مراد ہوگی اس کے قول سے، اس کو دیکھیں گے۔ 13ویں نمبر پر ہے الاقرار بالدین المقید، قرضے کا اقرار تو کر رہا ہے لیکن اس کو کسی شرائط کے ساتھ مقید کر رہا ہے۔ 14ویں نمبر پر ہوگا کہ الاقرار المتضمن للرجوع، یعنی ایسا اقرار ہے جو اندر اندر سے رجوع لگ رہا ہے اور ظاہری طور پر اقرار لگ رہا ہے۔ 15ویں نمبر پر ہوگا الاختلاف بین المقر والمقر لہ، یعنی جس کے لیے اقرار کر رہا ہے اس کے درمیان اور اقرار کرنے والے کے درمیان کچھ اختلافات ہوں گے، وہ دیکھے جائیں گے۔ 16ویں نمبر پر الاقرار المبہم بشیئن، یعنی کسی چیز مبہم چیز کا یعنی مبہم سے اقرار کر رہا ہے، لیکن پھر ہم پہ ہم دیکھیں گے کہ اس نے اقرار مبہم کیا ہے، اس چیز کی جزیات کو ذکر نہیں کیا، تو وہ جزیات خود ہی اس میں شامل ہو جائیں گی، یتناول اجزاء۔ 17ویں نمبر پر ہوگا الاقرار للحمل، پیٹ کے اندر بچہ ہے اس کے لیے اقرار، اور الاقرار بالحمل، پیٹ کا جو بچہ ہے اس کا اقرار، کسی کو دینے کے لیے اس کا اقرار۔ اور 19 نمبر میں ہوگا مریض کا اقرار، اور 20ویں نمبر پر ہوگا الاقرار بالنسب۔ تو یہ ہے پورے کتاب الاقرار کا خلاصہ، انشاءاللہ اس کے اندر ہم یہ ساری 20 چیزیں پڑھ رہے ہوں گے۔ تو اقرار کا مفہوم آپ نے سمجھا کہ کہتے ہیں کہ کسی چیز کو ثابت کرنا، اور اس کی جو اصطلاحی تعریف بن جائے گی کہ اخبار عن ثبوت حق الغیر علی نفسہ، کہ غیر کے حق کے اپنے اوپر ثابت ہونے کی خبر دینا، یہ اقرار ہو جائے گا۔ اس سے متعلق جو حدیث ہے آپ کے سامنے ہے کہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال اتى رجل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهو فی المسجد فناداہ، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے اندر تھے تو آ کر ایک آدمی نے ان کو آواز دی، فقال یا رسول اللہ انی زنیت فاعرض عنہ، یعنی میں نے زنا کر لیا ہے، اقرار کیا انہوں نے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعراض کیا، حتی ردد علیہ 4 مرات، یہاں تک کہ 4 مرتبہ اس آدمی نے اس کو دہرایا جملے کو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو کہ یہاں آپ مجنون نہ ہوں، اور اگر اس نے کہا کہ نہیں میں بالکل محسن ہوں، مجنون نہیں ہوں، بالکل میں ہوش و حواس میں بات کر رہا ہوں، تو 4 دفعہ جب اس نے اقرار کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو لے جاؤ اور اس کو رجم کرو۔ غالباً یہ حضرت معاذ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ تو یہ حدیث جو ہے یہ اقرار سے متعلق ہے۔ تو یہ ہے کتاب الاقرار۔ اذا اقر الحر البالغ العاقل بحق، آزاد آدمی، بالغ آدمی اور عاقل آدمی، یعنی یہ تینوں شرائط اس کے اندر ہوں، وہ جب اقرار کرے گا تو یہی تینوں کے برخلاف جو ہوتی ہیں وہ کتاب الحجر میں گزر گئی نا، اور اسی کے برعکس جو ہے وہ حر ہے، بالغ ہے اور عاقل ہے، اگر یہ اقرار کرتا ہے تو لازمہ اقرارہ، تو اس کے اوپر اس کا اقرار لازم ہو جائے گا۔ ظاہر ہے کہ بالغ عاقل آدمی اپنے اوپر اگر کر رہا ہے تو وہ ٹھیک کہہ رہا ہوگا نا، لہٰذا شریعت اس کو اس کے اقرار کے اندر مواخذہ کرے گی اور اس کو منوائے گی اور اس سے پھر وہ وصول کرے گی، چاہے آگے مجہولاً کان ما اقر بہ او معلوماً، جو کچھ اس نے اقرار کیا وہ مجہول ہو یا معلوم ہو۔ ظاہر ہے کہ نفس اقرار ہے، اپنے اوپر اقرار کر رہا ہے تو کوئی تہمت نہیں ہے، اور نہ ہی کسی میں اس کو کوئی جھگڑا ہے، اقرار کر لیا، بعد میں ہم اس سے معلوم کر لیں گے، لہٰذا معلوم ہے یا مجہول ہے، ہر حال میں اس کا یہ اقرار نافذ ہو جائے گا اور اس پر لازم ہوگا۔ وَيُقَالُ لَهُ، اور ہم اس کو کہہ دیں گے کہ بَيِّنِ الْمَجْهُولَ، ٹھیک ہے آپ کا اقرار تو درست ہو گیا لیکن اب مجہول جو آپ نے بہت چھوڑ دیا نا اس کو ذرا بیان کریں۔ فَإِن لَمْ يُبَيِّن، اگر وہ بیان نہیں کرتا تو اجبر الحاکم علی البیان، تو حاکم اس کو بیان پر مجبور کرے گا کہ کیوں نہیں بیان کرتے ہو، آپ نے جب اقرار کر لیا ہے تو دوسرے کا حق اپنے ذمہ لے لیا ہے تو اب بیان کرنا پڑے گا۔ فَإِن قَالَ، اب یہاں سے یعنی یہ حکم بیان ہو گیا ہے، اور اب یہاں سے اس کا جو الفاظ ہیں اقرار کے 10 قسم کے، وہ الفاظ یہاں سے شروع ہو رہے ہیں کہ اگر وہ اس طرح کے الفاظ بولے تو ہم یعنی شریعت کیا مراد لے گی اس کے ان الفاظ سے، تو مختلف الفاظ ہیں اور اس سے شریعت کیا مراد لیتی ہے کیونکہ عربی الفاظ ہیں، تو اس کو اگر وہ بعد میں ذرا وہ مجہول بول رہا ہے تو اس کو بیان کرنے کے لیے ہم کہیں گے بھائی بیان کرو، تو ہم اس کو کتنی مقدار تک اس کی تصدیق کریں گے اور اس سے کم میں تصدیق نہیں کریں گے، کیونکہ لفظ اس کا ہے، وہ لفظ کے اندر گنجائش ہی اتنی ہے کہ وہ اس سے کم پر دلالت نہیں کرتا، اس سے زیادہ پر دلالت کرتا ہے، تو وہ ہم پہلے سے مقدار ایک طے کر لیتے ہیں، بعد میں جب وہ تصدیق کرے گا، جب وہ بات کی وضاحت کرے گا تو ہم اس میں دیکھیں گے کہ وہ کتنی کر رہا ہے، اگر ہماری مقرر کردہ مقدار سے کم کر رہے تو ہم اس کی بات کو نہیں مانیں گے، زیادہ کی مانیں گے۔ مثال کے طور پر وہ کہتے ہیں لفلان علی شیء، فلاں آدمی کہ میرے اوپر کچھ چیز ہے، اب شیء اس نے کہا ہے، تو شیء کا مطلب کیا ہے
کہتے ہیں کہ بھئی اس کے اوپر ہم یہ کہیں کہ کوئی ایسی چیز آپ اس نے بیان کرنی ہے، چاہے وہ تھوڑی ہو یا زیادہ ہو، لیکن ایسی چیزوں کو قیمتی ہو، کوئی مال ہو، تو تب ہم کہیں گے کہ آپ کا اقرار درست ہے۔ ورنہ یہ اگر کہ میرے فلاں آدمی کو میرے اوپر 1 روپیہ ہے یا 1 پیسہ ہے، یہ تو کوئی مال نہ ہوا، اس کو عام طور پہ اتنا نہیں کہا جائے۔ لیکن یہ کہ یا 1 ٹماٹر ہے یا 1 آلو ہے، تو یہ نہیں، بلکہ ہم یہ کہیں گے کہ ایسی چیز بیان کرو جس کی کچھ نہ کچھ مارکیٹ کے اندر کوئی اس کی ویلیو ہو، کچھ قیمت ہو، اس کو مال سمجھا جاتا ہو۔ تو لازم ہو ان یبین ما لہو قیمت، ایسی چیز بیان کرنا اس کے لیے پھر ضروری ہو جائے گا کہ جس کی کوئی قیمت ہو۔ شیئن مجہول ہے تو ہم نے پہلے کہا ہے کہ ہم نے مجہول کو اس سے پوچھنا ہے کہ تم اس کی تشریح کرو، تو تشریح میں ہم ہر چیز کی وہ نہیں مانیں گے، بلکہ وہی چیز مانیں گے جس کی کوئی نہ کوئی قیمت ہوگی۔ والقول فیہ قولہ مع یمینہ، باقی پھر جو ہے اسی کا قول معتبر ہوگا قسم کے ساتھ اس بارے میں کہ اس کے اوپر کون سی چیز تھی۔ کب ان ادعا المقر لہو اکثر منہ، اگر مقر لہو جس کے لیے اقرار کر رہا ہے، یعنی یہاں پہ اقرار کرنے والا مقر ہوتا ہے، جس کے لیے اقرار کیا جائے اس کو مقر لہو کہتے ہیں، لہٰذا اور جس چیز کا اقرار کر رہا ہے اس کو مقر بہی کہتے ہیں۔ تو مقر لہو اگر کہتے کہ نہیں یہ جو شے ہے اس سے مراد میری 10,000 روپے ہیں، تو یہ پھر اگر سے انکار کر رہا ہے کہ نہیں میں تو 10 روپے کی بات کر رہا تھا، تو پھر اس کا قول قسم کے ساتھ معتبر ہوگا، بشرط ہے کہ مقر لہو کے پاس بینہ نہ ہو۔ وَإِذَا قَالَ، اور اگلا لفظ یہ کہ لہو علیہ مال، فلاں آدمی کا میرے اوپر مال ہے، فلاں آدمی کا میرے اوپر مال ہے۔ اب یہ مال اس نے لفظ نکرہ بولا ہے، تو مال سے ہم کیا مراد لیں؟ تو ہم اپنے طور پر ایک مقدار متعین کرتے ہیں، پھر اس کی تصدیق ہم کرتے ہوئے جو ہے وہ دیکھیں گے کہ وہ اس سے کم کرتا ہے یا زیادہ، تو کم میں اس کی تصدیق نہیں کی جائے گی، زیادہ میں کی جائے گی۔ فالمرجع فی بیانہ الیہ، لہٰذا اس مال ان کے لفظ کے اندر جو تشریح ہے اور اس میں جو بیان کرنا ہے وہ اسی کی طرف ہوگا رجوع، کہ بھئی تم ہی بتاؤ کہ کیا مطلب ہے۔ وَيُقْبَلُ قَوْلُهُ فِي الْقَلِيلِ وَالْكَثِيرِ، اور اس کا قول قلیل اور کثیر سب میں یعنی قبول کیا جائے گا۔ اس نے مال ان کہا ہے تو مال میں نکرہ ہے، تو نکرہ قلیل کثیر سب پر بولا جا سکتا ہے۔ لیکن بالکل بھی ایسا چیز کہ جو بالکل شے تافہ یعنی حقیر سی چیز ہو، ایک ٹافی کے اوپر آ کر بات کر لے، ایک بسکٹ کے اوپر بات کر لے، تو یہ اس سے ہم قبول نہیں کریں کہ بھئی مال کا مطلب ہے کہ کوئی کم از کم کوئی اس کی ویلیو ہو معاشرے میں۔ فَإِن قَالَ، اگر وہ یہ لفظ بولتا ہے کہ لہو علیہ مال عظیم، فلاں آدمی کا میرے اوپر مال عظیم ہے، تو مال عظیم کتنا ہونا چاہیے؟ تو ظاہر ہے کہ مال عظیم وہی ہے جس کے اوپر زکوٰۃ لازم ہو عام طور پہ، یعنی وہ اسی کو مال عظیم کہا جاتا ہے۔ تو وہ 200 درہم ہے، یعنی 52.5 تولے چاندی، تو 200 درہم سے کم میں اس کی تصدیق نہیں کی جائے گی۔ لم یصدق فی اقل، تصدیق نہیں کی جائے گی اس کی کم میں، کس سے کم میں؟ 100 درہم، 200 درہم سے کم میں، کیونکہ یہی زکوٰۃ کا نصاب ہے اور اسی کو مال عظیم ہی کہا جاتا ہے، اور اتنا مال اگر کسی کے پاس ہو تو وہ مالدار شمار ہوتا ہے۔ وَإِن قَالَ، اگر وہ یہ لفظ بولتا ہے کہ لہو علیہ درہم دراہم کثیرۃ، دراہم کثیرۃ یعنی جمع ہے دراہم اور ساتھ کثیرۃ اس کی صفت لے کر آ رہا ہے، تو اب ہم اس سے تشریح تو مانگیں گے، لیکن کہتے ہیں کہ 10 درہم سے کم میں ہم اس کی بات نہیں مانیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ لفظ جو ہے دراہم جمع ہے، جمع کا اطلاق تو 3 پر ہی ہوتا ہے، لیکن صاحب جب اس کی کثیرتن کی آگی تو جمع کثرت جو ہے وہ یعنی وہ والا صیغہ جو زیادہ سے زیادہ یعنی جمع ہونے کی حالت میں ہی زیادہ مقدار پر دلالت کرے، تو وہ دراہم وہ 10 درہم ہی ہیں، یعنی عشرۃ دراہمہ اس کی تمیز آ رہی ہوتی ہے نا۔ پھر چونکہ احد عشرہ کے بعد جب جائیں تو پھر تو تمیز مفرد ہو جاتی ہے، احد عشرہ درہمان ہو جاتا ہے، تو دراہم جو تمیز جمع کی آتی ہے وہ 10 تک ہی آتی ہے، تو اس لیے 10 کو ہم یہ سمجھیں گے کہ یہ مال عظیم ہے۔ لم یصدق فی اقل من 10 دراہم، 10 درہم سے کم میں اس کی تصدیق نہیں کی جائے گی۔ فَإِن قَالَ، اگر یہ کہتا ہے کہ لہو علیہ دراہم، بس صرف دراہموں کا ہے کہ فلاں آدمی کے میرے اوپر دراہم ہیں، تو بیان کرے گا، وہ تفصیل کرے گا، لیکن تفصیل میں ہم 3 درہم سے کم میں اس کی تصدیق نہیں کریں گے۔ فَهِيَ ثَلَاثَةٌ، کیونکہ دراہم جمع ہے، جمع کا اطلاق کم از کم جو ہے وہ افراد اس کے 3 ہی ہوتے ہیں۔ ہاں الا ان یبین اکثر منہا، الا یہ کہ اس سے زیادہ بیان کر دے تو پھر تو کوئی حرج نہیں ہے، جتنا بھی بیان کرے، لیکن 3 سے کم نہیں ہونا چاہیے۔ وَإِن قَالَ، اگر وہ یہ لفظ بول لیتا ہے کہ لہو علیہ کذا کذا درہمن، کذا کذا، درمیان میں کوئی بھی عطف نہیں ہے، کذا کذا 2 لفظ، تو ہم دیکھتے ہیں کہ بھئی کون سا عدد، جو 2 عدد مل کر وہ اس عدد پر دلالت کر رہے ہوں، 2 الفاظ مل کر درمیان میں کوئی واو عطفہ بھی نہ ہو، تو عربی کے اندر دیکھیں تو وہ چھوٹا سے چھوٹا عدد احد عشرہ ہے، 11 احدہ اس کے اندر اور عشرہ،
یہ دو لفظ مل کر یہ بناتے ہیں ایک عدد کو، کیونکہ اس سے نیچے تو عشرہ ہے، ثنانی، وہ سب ایک ایک ہے نا. صرف احد عشرہ جو آپ جب شروع ہوتے ہیں اس میں دو لفظ مل کر وہ ایک عدد کے اوپر دلالت کرتے ہیں، وہ ہے 11. تو کہتے ہیں کہ 11 سے نیچے کسی صورت میں اس کی تصدیق نہیں کی جائے گی، اس سے اوپر کی جائے گی. وَإِنْ قَالَ قَضَا وَقَضَا، قضا و قضا درمیان میں وہ عطفہ لے کر آگے کہ فلان بھی کہ میرے اوپر قضا و قضا درہمن ہیں، تو ظاہر ہے ہم وہ عدد ڈھونڈیں گے کہ جو کم سے کم چھوٹے سے چھوٹا ہو اور دو عدد ہوں درمیان میں وہ عطفہ ہو. تو وہ 21 ہی ہے. لم یصدق فی اقل من احد و عشرین، دیکھیں احد اور عشرین دو الفاظ ہیں، دونوں مل کر ایک عدد پر دلالت کرتے ہیں. اس سے نیچے جو ہے وہ عشرون ہے، اور احد عشرہ بغیر عطف والے ہیں. لیکن یہ احد و عشرین یہ ایک واحد یعنی پہلا لفظ ہے، پہلا عدد ہے جس کے اندر دو الفاظ ہیں اور درمیان میں وہ عطفہ ہے. وَإِنْ قَالَ، اگر کہتا ہے کہ لہو علیہ او قبلی، یہ لفظ بولتے ہیں فلاں آدمی کہ میرے اوپر، فلاں آدمی کہ میری طرف، فقد اقر بدین، ہم یہ سمجھیں گے کہ گویا کہ اس نے دین کا اقرار کر لیا ہے، کیونکہ اس طرح کے الفاظ قبلی اور علیہ جو ہے وہ قرضے کے اندر بولے جاتے ہیں، باقی کسی چیز کے اندر نہیں بولے جاتے. تو ہم یہ کہیں گے کہ اس نے قرضے کا اقرار گویا کہ کر لیا ہے. وَإِنْ قَالَ، اگر کہتا ہے لہو عندی او معی، فلاں آدمی کہ میرے پاس یا میرے جیب میں اتنی رقم ہے، تو اس کو ہم کہیں گے کہ یہ اقرار امانت کا کر رہا ہے، قرضے کا نہیں. قرضے کا ہوتا ہے میرے اوپر، میرے پاس یا میری طرف، میرے پاس نہیں کہا جاتا. یہ عندی نہیں لفظ بولتے عربی میں، معی نہیں بولتے، اس کے لیے بولتے ہیں علیہ. لہذا فہو اقرار بامانۃ فی یدہ، یہ اپنے ہاتھ میں اقرار امانت کا کر رہا ہے. وَإِنْ قَالَ لَهُ رَجُلٌ، ایک آدمی اس کو کہتا ہے کہ لی علیک الف درہم، فلاں آدمی کہ میرے اوپر، فلاں آدمی یعنی کوئی ایک آدمی ہے وہ اس اقرار کرنے والے کو کہتا ہے کہ میرے آپ کے اوپر 1000 درہم ہے. اور آگے سے مقر کہتا ہے کہ اتزنھا، اس کے سامنے کوئی درہم پڑے ہوتے، کہا کہ ان کو ذرا شمار کر لیں. اب ان تقدھا، یا ان کو انتزنھا، ان کا وزن کر لیں. ان تقدھا، یا ان کو شمار کر لیں، ذرا دیکھ لیں، پرکھ لیں. یا یہ لفظ بولا اجلنی بہا، مجھے ان کی ذرا مہلت دے دیں، نیٹا دے دیں. او قد قضیت، تو کہا یا تو میں نے تجھے ادا کر دیے تھے وہ. تو یہ جو 3-4 الفاظ اس نے بولے ہیں، تو ان الفاظ سے یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ اقرار کر رہا ہے کہ ہاں واقعی میرے اوپر آپ کے 1000 درہم ہیں، تو ذرا یہ والے بھی درہم وزن کر کے لے لیں، یا یہ والے درہموں کو ذرا دیکھیں، یا مجھے مہلت دے دیں. مہلت تو وہی مانگتا ہے جس کے اوپر کچھ قرضہ لازم ہو نا. یا میں نے تجھے ادا کر دی، تو کیا مطلب کہ آپ کے میرے اوپر تھے لیکن آگے دعویٰ کر رہے کہ میں نے ادا کر دی. لہٰذا ہم یہ کہیں گے فہو اقرار، یہ اقرار ہے، اس کی طرف سے اقرار شمار ہوگا. ومن اقر بدین مؤجل، کسی آدمی نے دین کا اقرار کیا کہ فلاں آدمی کہ میرے اوپر 1000 درہم ہے، لیکن آگے ساتھ ساتھ دعویٰ کر رہا ہے مؤجل کا کہ ہے 1 مہینے بعد دینا ہے، ابھی نہیں دینا. تو یہ اجل کا دعویٰ کر رہا ہے ایک زائد چیز کا. لہٰذا اقرار تو اپنی جگہ پر نافذ ہو گیا. اب یہ جو اجل کا دعویٰ ہے یہ اس کا ہم نہیں مانیں گے، اگر بشرط ہے کہ آگے جو مقر لہو ہے وہ اس کی تکذیب کر رہا ہو کہ میں نہیں مانتا ہوں کہ میں نے 1 مہینہ نیٹا لگایا ہو. فصدق المقر لہو اس کی تصدیق کر رہا ہے دین میں، وکذب فی التعجیل، اور اجل لگانے میں اس کی تکذیب کر رہا ہے کہ اجل کا مجھے پتہ نہیں ہے. تو لزمہ الدین حالاً، تو دین حالاً ہی لازم ہوگا، یعنی فی الحال ہی اس نے دین دینا ہوگا، کوئی نیٹا ویٹا نہیں ہوگا. اور اجل کے اندر دیکھیں کہ اگر وہ مقر لہو کے پاس بہینہ ہے تو اس کا قول معتبر ہوگا، اجل نہیں ہوگی. اور اگر نہیں ہے تو پھر اسی مقر اقرار کرنے والے کا قول معتبر ہوگا قسم کے ساتھ. قسم کھا لیتے تو اجل ہوگی، نہیں کھاتے تو نہیں ہوگی. وَيُسْتَحْلَفُ الْمُقَرُّ لَهُ فِي الْأَجَلِ، اجل کے بارے میں پھر اس سے مقر لہو سے قسم کھائی لی جائے گی، کیونکہ دعویٰ کرنے والا کون ہے؟ اجل کا دعویٰ کرنے والا وہ مقر ہے، اقرار کرنے والا، اور انکار کرنے والا آگے مقر لہو ہے کہ بھئی اجل وجل کچھ بھی نہیں لگائی. لہٰذا قسم پھر کس سے لی جائے گی؟ مقر لہو سے قسم لی جائے گی کہ وہ انکاری ہے. بینہ کون لائے گا؟ بینہ اقرار کرنے والا اس کے اوپر لائے گا کہ میرا دعویٰ ہے کہ اجل کچھ بھی نہیں ہے، دیکھو یہ 2 گواہ موجود ہیں. اگر نہیں ہے تو پھر مقر لہو کا قول معتبر ہوگا. یہاں پر ہم اپنے سبق کو سٹاپ کر لیتے ہیں. انشاءاللہ آگے چلتا رہے گا یہ ہمارا سبق، اور کتاب الاقرار کے اندر چند اسباق انشاءاللہ مزید بھی ہوں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.